السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے دنیا کے پہلے انسان یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ سب سے پہلے پیغمبر اور انسان، ان کا لقب صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر اور خلیفہ فلی الارض بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ 9 سورتوں میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الیاسین میں مذکور ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے، اور اے پیغمبر لوگوں سے اس وقت کا تذکرہ کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے بولے تو زمین میں سے شخص کو نائب بناتا ہے جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے۔ بنانا ہے تو ہم کو بنا کہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے بولے تو پاک ہے، جو تو نے ہم کو بتایا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ معلوم نہیں، تو ہی جاننے والا اور مصلحت کا پہچاننے والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب آدم نے فرشتوں کو ان کے نام بتائے تو خدا نے فرمایا کیوں ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے سب مخفی چیزیں ہم کو معلوم ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو ہم سے چھپاتے تھے ہم کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے جھکو تو شیطان کے سوا سب کے سب جھک گئے۔ اس نے نہ مانا اور شیخی میں آ گیا اور نافرمان بن بیٹھا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ہوا اور اس میں جہاں کہیں سے تمہارا جی چاہے با فراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت پکنا، ایسا کرو گے تو تم اپنا نقصان کر لو گے۔ بس شیطان نے ان کو دباؤ سے بہلا پسلا کر اکھاڑ دیا اور آخرکار جس مزے میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم سب اتر جاؤ۔ روایت کے مطابق جنت سے نکل کر حضرت آدم اور بی بی حوا زمین پر اتار دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر 2 صدیاں گزر جانے کے بعد جب آدم عرب کی سرزمین پر گئے تو عرفات میں حوا سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت آدم کی عمر 930 سال تھی۔ آپ کی وفات کے 1026 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت